بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 10 کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو نہیں خرچ کرتے ان کی مذمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اگر تو اپنے فضل سے ہمیں مال و دولت عطا فرمائے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم اس مال و دولت میں سے تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیک و پرہیزگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب انہیں اللہ نے اپنے فضل سے پھر دیا تو بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس سے منہ پھیرنے لگے۔ ثعلبہ بن حاطب مسجد نبوی شریف کے بڑے پکے نمازی تھے، اپنا زیادہ وقت مسجد نبوی شریف میں گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں حمامۃ المسجد کہا کرتے تھے، یعنی مسجد کے کبوتر اکثر وقت یعنی مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے۔ جس طرح حرم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ شریف میں کبوتر رہتے ہیں، دن رات وہاں پہ رہتے ہیں، اسی مناسبت سے انہیں حمامۃ المسجد کہتے تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ بن حاطب، کیا تجھے میرا انداز زندگی پسند نہیں کہ میں کتنے دن فقر و فاقہ سے رہتا ہوں، کتنے دن بھوکا رہتا ہوں، کیا تجھے یہ انداز پسند نہیں؟ ثعلبہ بن حاطب خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، پھر عرض کی تو کریم آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ، جب مال آ جائے تو مال و دولت کچھ مسائل بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ عبادت کا جو ذوق ہے، جو لذت ہے، جب مال و دولت آ جائے تو یہ بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب پھر خاموش ہو گئے، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی مولا ثعلبہ کو مال و دولت عطا فرمائیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، حضور دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہو سکتی۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثعلبہ کو مال و دولت عطا فرمایا، بکریاں عطا فرمائی۔ ایک روایت میں سرکار نے اپنے پاس سے بھی ایک بکری عطا فرمائی۔ بکری جب اس کی انہیں خدمت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی، حتیٰ کہ بہت زیادہ بکریاں ہو گئی۔ جب زیادہ مال و دولت ہو گیا تو اب ثعلبہ فجر میں اور عشاء میں نہیں حاضر ہوا کرتے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ ریوڑ بن گئے، انہیں مدینہ شریف سے باہر جنگلوں میں جانا پڑا۔
اب وہ 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، صرف جمعۃ المبارک کو آتے تھے۔ پھر اور زیادہ مال بڑھ گیا، اتنا مال بڑھ گیا کہ وہ جمعۃ المبارک کو بھی نہ آ سکے، وہ صرف عید کے عید آیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ عید سے بھی جاتے رہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا جب حکم نازل ہوا تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو ثعلبہ بن حاتب کے پاس پہنچے تو جا کے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، زکوٰۃ لینے آئے ہیں۔ ثعلبہ بن حاتب کہنے لگے کہ صرف مجھ سے ہی لینی ہے یا اور کسی سے بھی لینی ہے؟ تو کہا کہ ہم نے اور لوگوں کے پاس بھی جانا ہے اور آپ سے بھی لے کے جانی ہے۔ ثعلبہ بن حاتب کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں، آپ آگے چلے جائیں اور لوگوں سے لے کر آئیں، وہاں سے لے کے واپس میرے پاس آئیں، اتنی دیر میں سوچتا ہوں کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آگے گئے، جا کے زکوٰۃ لے کے واپس پلٹے۔ ثعلبہ بن حاتب نے پوچھا کہ لے آئے ہو؟ بتایا ہاں لے آئے ہیں، فلاں نے اتنی دی ہے، فلاں نے اتنی دی ہے۔ ثعلبہ بن حاتب کہنے لگے کہ مجھے یہ ٹیکس لگتا ہے، میں یہ نہیں دے سکتا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے سارا واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ بن حاتب تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ثعلبہ نے یہ بات کہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کا مال قبول نہیں فرماتا۔ اس دوران یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اپنے دل میں وعدہ کیا تھا کہ مولا اگر تو ہمیں مال عطا کرے گا ہم تیری راہ میں صدقہ کریں گے۔ اب مال مل گیا، یہ بخل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ثعلبہ بن حاتب کو پتہ چلا میرے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی ہے، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے مال و دولت لے کر، یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب رب نے مجھے منع فرما دیا، اللہ نے تیرے دل میں منافقت ڈال دی ہے، تیرا شمار اب منافقوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ ثعلبہ بن حاتب اپنے سر کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے واپس پلٹے، کافی مرتبہ کوشش کی لیکن سرکار نے قبول نہ فرمائی۔ حتیٰ کہ صدیق اکبر کا دور آیا، آپ کے دور میں وہ زکوٰۃ لے کر آئے تو صدیق اکبر نے بھی زکوٰۃ قبول نہ فرمائی۔ فرمایا جس کو اللہ کے رسول رد کر دیں میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا جو صدیق اکبر نے فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ ثعلبہ اس انداز سے دنیا سے چل بسا۔ تو مال و دولت کی جو محبت ہوتی ہے، محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، اتنی محبت نہ ہو کہ بندہ دینے والے کو ہی بھول جائے، اتنا پیار مال و دولت پہ نہ آ جائے کہ جب اس کی بارگاہ میں دینا پڑ جائے جس نے مال دیا ہے تو بندے کا دل اس وقت بخل سے بھر جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مال و دولت جتنی ضرورت ہے اتنا تو ہونا چاہیے، لیکن صرف ہاتھ تک ہونا چاہیے، دل میں مال و دولت کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ کشتی کا پانی جو ہوتا ہے جتنی دیر تک کشتی سے باہر رہتا ہے کشتی کے اندر نہیں آتا، کشتی تیرتی رہتی ہے، کشتی بھی محفوظ رہتی ہے، مسافر بھی محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن اگر پانی اندر آ جائے کشتی کے تو وہ اس کو ڈبو لے جاتا ہے۔ مال و دولت جب دل سے باہر رہے تو بندے کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، پھر راہ خدا میں دیتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا نہیں۔ لیکن جب یہ مال و دولت دل میں گھر کر جائے، مال و دولت دل میں رچ بس جائے تو پھر یہ بندے کو تباہ و برباد